عوام کو افواج پاکستان اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، نفرت انگیز تقاریر کی۔ نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف احسن اقبال سمیت 43 لیگی رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ درج۔ نون لیگ میں شامل 3 ریٹائرڈ جرنیل بھی نامزد۔ FIR شہری نے درج کروائی۔ میاں صاحب کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بغاوت کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعظم کا نواز شریف اور مریم نواز سمیت 43 لیگی رہنماؤں پر بغاوت کے مقدمے سے لا علمی اور شدید ناپسندیدگی کا اظہار۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر پر بڑی خبر دے دی، لکھا بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں، یہ نواز شریف دور کی باتیں ہیں۔ سیاست کی شطرنج پر ابھی ہماری چال باقی ہے، نون لیگ پیادے بچائے، شاہ اور وزیر کا کھیل ابھی دور ہے۔ وہ پاکستان چلایا کرتے تھے، آج سارے بغاوت کے مرتکب ہو گئے۔ آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ سیاست میں غداری کا الزام آخری حربہ ہوتا ہے، کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنا غداری ہے تو یہ کریں گے، ہمت ہے تو ہتکڑی لگاؤ۔ شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو کھلا چیلنج دے ڈالا، کہا مقدمہ کرنے والے کا کوئی عتا پتہ نہیں، ہمت ہے تو حکومتی وزراء اپنے نام سے مقدمے کریں۔ عظما بخاری نے غداری کے مقدمات کو اعزاز قرار دے دیا۔ یہ غداری کے جو مقدمے ہیں یہ میڈل ہیں ہمارے لیے، اور ان کی جو ہماری تحریک ابھی باضابطہ شروع نہیں ہوئی، اور ان کی چیخوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی چیخیں سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنے والے محمد زبیر نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان مقرر، آتے ہی قیادت کا بھرپور دفاع، بولے اگر بھارتی ایجنٹوں نے پاکستان میں مریم نواز سے ملاقات کی تو حکومت کیا کر رہی تھی؟ لندن میں نواز شریف کی 3 بھارتیوں سے ملاقات کو بھی جھوٹ قرار دے دیا۔ میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے، نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں۔ شہباز گل صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے اور دوسرے ترجمانوں نے یہ کہا کہ 10 یا 11 انڈینز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان میں 10-11 انڈینز دندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری حکومت وقت کو نہیں پتا۔ جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی، کیا اس کا حال احوال فارن آفس کو بتایا؟ کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا؟ ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے، اور اب یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں نواز شریف صاحب، آپ کی بھول ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے کھٹمنڈو میں بھارتی وزیر اعظم سے خفیہ ملاقات کی، احوال دفتر خارجہ سمیت کسی ادارے کو بتایا؟ شیخ رشید کا نون لیگ سے ایک اور سوال، بڑا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ظفر اللہ جمالی نے امریکیوں سے ایسی ہی ایک ملاقات کی تھی جس پر وہ فارغ ہو گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بتایا جنرل کولن پاول سے ملاقات کی تھی، انہوں نے پرویز مشرف کو پیغام دینے کا کہا، میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی کچھ سینئر لوگوں نے صدر پرویز مشرف کے کان بھر دیے تھے۔ انہوں نے مجھے صرف ایک چیز کہی تھی کولن پاول نے، کہتے یس ٹیل یور پریزیڈنٹ یس پرویز مشرف کہ جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ اس نے پوری نہیں کی ہے۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جمالی صاحب نے انہی کے ساتھ بات کی ہے اور کسی سے بات نہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے سندھ کے جزائر کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دے دی، ٹویٹ میں لکھا سندھ کے جزائر کا الحاق اور مودی کے مقبوضہ کشمیر میں اقدامات میں کیا فرق ہے، صدارتی آرڈیننس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ علی زیدی نے بلاول کے ٹویٹ کو بیہودہ قرار دے دیا۔ میرے خیال میں کسی سے ان کی لڑائی وڑائی ہوئی ہوگی تو انہوں نے غصہ ٹویٹر پہ نکال دیا۔ اس قسم کی بیہودہ ٹویٹ کا تو یہ اسی طرح کا سادہ سا جواب ہے۔ بلاول صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہز اون گورنمنٹ آف سندھ ہیز آلریڈی، انہوں نے آلریڈی NOC ایشو کی بھی ہے اس کے اوپر۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو سب کی ماننا بھی پڑے گی، PDM بار بار جلسے کا مقام اور تاریخ تبدیل کرنے پر مجبور، پہلا پاور شو اب کوئٹہ کے بجائے گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو ہوگا، پیپلز پارٹی کے تحفظات پر 18 تاریخ کا جلسہ کراچی میں ہوگا، احسن اقبال نے احتجاجی تحریک کا شیڈیول اور لاہ عمل بھی بتا دیا۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں PDM کا جلسہ ہوگا، چونکہ کراچی کے اور کوئٹہ کے پروگرام میں کلیش ہو رہا تھا
तो इसलिए तय ये किया गया है कि 18 को कराची में जलसा रखा जाएगा। तस्वीर पे पाबंदी लगाई गई है, उस हवाले से कुछ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ ने किसी के कहने पर बयान दिया होगा, वो चाहते हैं अपोजिशन में दरारें पड़ें। आसिफ जरदारी का लीगी रहनुमा के बयान पर तबसरा। साबिक सदर पर पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। जारी अकाउंट स्कैंडल में दायर चारों मुकदमात बाकायदा ट्रायल के मरहले में दाखिल हो गए। खादिम आला की एहतसाब अदालत में आहें, खाना ज़मीन पर रख दिया गया, नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी गई। शहबाज शरीफ ने नैब का रवैया गैर इंसानी करार दे दिया, बोले कोई तकलीफ पहुंची तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अदालत ने भी कह दिया ये वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, कोई गैर इंसानी सलूक नहीं चलेगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने की इंक्वायरी का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब कहते हैं जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से है। जहाज़ों को खतरा, परिंदे मारने के लिए अब बर्ड शूटर्स महारत दिखाएंगे। एयरपोर्ट्स की हदूद में तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात बढ़ने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बर्ड शूटर्स की भर्ती के लिए टेंडर जारी कर दिया। कराची के इलाके औरंगी में फायरिंग से शहरी हलाक, लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया तारिक पुलिस की गोली से मारा गया। पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी की गाड़ी से लूट मार के बाद फरार होने वाले मुलजिमान ने फायरिंग की, गोली तारिक को जा लगी। अब पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स देना होगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की फरोख्त के मुनाफे पर 17% टैक्स लागू। FBR के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफराद गाहक से सेल्स टैक्स का मुतालबा नहीं कर सकते। चेयरमैन कार डीलर के तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं FBR के फैसले पर अमल दरामद मुश्किल होगा। और कराची के साहिल पर गंदगी के ढेर, साबिक़ कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बतौर कौम हम खुद हैं। अहलिया को CBU लाकर गलती की। शनेरा अकरम ने भी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारा शहर तकलीफ़ में है, मदद के लिए पुकार रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं।